ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف خاندان کی حرام رسمیں ہیں، تو ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، حرام رسمیں پوری کر لیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے، دوسری طرف ہمارا نفس ہے، ہم نفس کو خوش کر لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف ہمارے دوست احباب ہیں، ہم دوست احباب کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غور کرتے جائیں تو سمجھ آ جائے گی کہ ہر وہ غیر شرعی کام جس سے ہمارے اس کام سے ہمارے ساتھی خوش ہوتے ہیں اور ان کا اصرار ہم پورا کرتے ہیں، خواہ وہ سسرال ہوں، خواہ وہ میکہ ہو، خواہ ہماری کمپنی ہو، خواہ ہمارے کولیگز ہوں، تو جو کام وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کرنے پہ، یا نفس ہے اور وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ یہ کام کرو، آج کون ہے جو ایسے کر رہا ہے، ساری دنیا کر رہی، تم کر لو گے تو کیا ہوگا، ساری دنیا فیشن کرتی، تم کر لو گے تو کیا ہوگا، ایک شادی پہ کر لو گے تو کیا ہوگا، ایک فلاں ٹائم پہ کر لو گے تو کیا ہوگا۔ یہ سب راستے اور سب طریقے اور سب صورتیں اسی کی ہیں کہ زین لہم الشیطان، اس کی خوبصورتی پہ مر مٹتے ہیں ہم۔ وہ جو جس نظر سے ہم اپنے ساتھیوں کو کٹے ہوئے بالوں میں پلکنگ کیے ہوئے، بے پردہ، بے حیائی کا لباس پہنے ہوئے اور فضول قسم کے میک اپ کیے ہوئے اور برے حلیے بنائے ہوئے جن کو ہم پسند کرتے ہیں، تو یقیناً وہ ساری چیزیں اللہ نے تو منع کر رکھی ہیں۔ تو کیا ہوگا جب ہم اللہ کی پرواہ نہیں کریں گے اور وہ کریں گے جو ہم دیکھ کر کرنا چاہ رہے ہیں، تو بس یہ وہی کام ہوگا کہ اب اس کو آپ کی نظر میں، آپ کے دماغ میں شیطان اچھا کر کے دکھا رہا ہے، خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، اور ہمیں بعض اوقات تو سمجھ آتی ہی نہیں، اور بعض اوقات اس وقت آتی ہے جب ہم گناہ کی لعنت اپنے گلے میں ڈال چکے ہوتے ہیں۔ اور ایسی لعنتیں کون سی ہیں؟ برے تعلقات قائم کرنا، بری دوستیاں کرنا، برے ریلیشن قائم کرنا، خواہ وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، وہ لائیو ہوں یا اس میں میڈیا کے ذریعے ہوں، جس طریقے سے بھی ہو۔ اور جب کبھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب ہماری رسوائی میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی، کبھی کسی کو تصویریں بھیج کے، تو کبھی کسی کو میسیجز کر کے، تو کبھی چوری رابطے بڑھا کے، تعلق بنا کے، تو وعدے کر کے، اور یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں لائیو نظر آ رہی ہیں، یہ سب وہ ہیں جس وقت ہم ڈوب جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، بربادی ہو جاتی ہے، کسی چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو پھر ہم چھپ چھپ کے روتے ہیں، اور پھر ہم یہ منتیں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ بھی یاد آتا ہے، پھر ہمیں نیک ساتھی بھی یاد آتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمیں کسی طرح سے بچا لیں۔ لیکن جب تیر کمان سے نکل چکے ان کے لیے پھر کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بس یہ اینڈ ہو جاتا ہے پھر جب انسان ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب تم پر نہیں اتاری مگر اس لیے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر چیز کھول کر روشن طریقے سے ان کے سامنے بیان کر دو، جس میں یہ لوگ اختلاف کریں۔ اور بہر کیف ہدایت اور رحمت تو انہی کے نصیب میں ہے جن کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی دولت نصیب نہ ہو تو جتنے مرضی اچھے کام کریں، ان کو ہدایت بھی قرآن کے ذریعے سے نہیں مل سکتی۔ وہ تو آغاز ہی میں اللہ پاک سنا چکا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔